موونگ آن. ابھی تک ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ دیر آر گیٹ ویز پورٹلس اور یہ اللہ کی کریشن میں سے ہیں اور ٹائم از ریلیٹیو. ٹھیک ہے, آل دیز تھنگس. یہ آیت میں آپ کو سنانے لگا ہوں, پلیز غور کیجیے گا. سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی کے مثل دنیایں بھی بنائی ہیں. 7 دنیایں, اوکے, 7 heavens and 7 earths. اور اللہ کا امر, اللہ کا کمانڈ ان سب میں نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, کمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. And that Allah has encompassed all things in knowledge. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما, اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم کا احاطہ کیے ہوئے. اب میں اس پہ بہت عجیب ایک آپ کو بات بتانے لگا ہوں. اس میں اختلاف کی ایک بات ہے, لیکن یہ صرف آپ کے لیے ایک نالج کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں, علم کے لیے. آپ اس پہ مزید ریسرچ کریے گا. اوکے, ضروری نہیں یہ بات حتمی ہو, اس پہ مزید آپ نے ریسرچ کرنی ہے. یہ جو میں آپ کو ایک پورشن دکھا رہا ہوں, یہ مولانا مودودی کا تفہیم القرآن میں سے ایک سیکشن ہے. اگین اگر کوئی مولانا مودودی سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, علماء غلطی بھی کرتے ہیں, ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانے لگا ہوں جو دلیل کے ساتھ ہے کہ بہت لمبی بحث کے بعد, بہت لمبے دلائل کے بعد یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک کوٹ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ جس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے اس طرح 7 زمینیں بھی بنائی ہیں. ان زمینوں میں تمہاری طرح کے لوگ ہیں, جس طرح تمہارے ایک آدم ہے ان کے بھی ایک آدم ہے, جس طرح تمہارے نوح ہیں ان کے بھی ایک نوح ہے, جس طرح تمہارے موسیٰ ہیں اس طرح ان کے بھی ایک موسیٰ ہیں. اوکے, یہ ابن عباس کا کوٹ ہے. پھر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ علماء کچھ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں, کچھ اس کو ضعیف کہتے ہیں, لیکن میں اس کو صحیح اس لیے سمجھتا ہوں ان وجوہات کی بیسس پہ. اوکے, یہ آپ تفہیم القرآن میں سورہ طلاق چیپٹر 65 ورس 12 میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں اس کو اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ لیٹ سے اگر یہ صحیح ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے ملٹی ورس کی. ٹھیک ہے, دنیا, مختلف دنیایں جن میں ہم ہی طرح کے. اب اس سے یہ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ ہم ہیں. یہی کہتے ہیں یہاں پہ کہ ایکچولی وٹ ہی مینٹ واز, اگر ابن عباس کا کوٹ ہم صحیح مان لیتے ہیں تو وٹ ایکچولی ہی مینٹ واز دیٹ کہ جس طرح تمہارے ہاں کچھ لاز ہیں, کچھ رولز ہیں, کچھ لوگوں کو فوقیت حاصل ہے جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے, ان دنیاؤں پہ بھی ایسے ہی ہے. اوکے, تو یہ قرآن میں بہت بڑی دلیل ہے ملٹی ڈائمینشنس کی میرے نزدیک. موونگ آن. اینڈ آف ہز سائنس. اچھا, ایلینز کے حوالے سے, ایلینز ہیں کہ نہیں ہیں, ایلینز اگر ہیں تو کس طرح کے ہیں. بہت سے لوگ کویشچن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یو ایف اوز کے بارے میں, ایلینز کے بارے میں, ایلینز کہاں پر ہیں. تو قرآن سے جو 2 آیات مجھے نظر آئیں ایلینز کے حوالے سے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور اس کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ کریشن آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ, زمین و آسمان کی تخلیق, اینڈ وٹ ہی ہیز ڈسپرس تھرو آؤٹ دیم آف کریچرز. زمین و آسمان میں جو بھی اس نے کریچرز پھیلائے ہوئے ہیں وہ اس کے سائنس میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں بہت سے کریچرز پھیلے ہوئے ہیں, اور تمام زمینوں میں, صرف اس زمین میں نہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے, ہم ان کو پروو نہیں کر سکتے, یہ ایک الگ بات ہے. And he has the power to gather them all together whenever he will. سورہ شورى ورس نمبر 29. اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو کبھی بھی جمع کر لے. Okay, so this is big proof to me for alien life. Alien کیا ہوتے ہیں؟ Alien ضروری نہیں وہی شیپ ہو جو آپ کو موویز میں دکھاتے ہیں. Aliens کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ اور مخلوقات, بس یہ aliens کا مطلب ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, and he creates that which you do not know. اللہ وہ بناتا ہے جو تمہیں بھی علم نہیں ہے. میرے نزدیک یہ آیت بھی اس طرف ہنٹ کر رہی کہ تمہیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا کریشن بنائی ہوئی ہے, تمہیں نہیں پتا, تم ان تک نہیں پہنچ سکتے, تمہارا علم بہت کم ہے, ایلین لائف ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون. Glory be to him who has created all the pairs of that which the earth produces as well as of their own kind and of that which they do not know. تمام کی تمام گلوری, تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ بناتا ہے پیئرز میں ہر چیز کو, اور ان چیزوں کو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اوکے, سو دس ٹو می, یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں میرے نزدیک یہ ایلین لائف کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. اب ایلینز کو جاننے میں ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, اگر وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں,
لیکن میں آپ سے یہ ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اگر وہ یہاں آ بھی جاتے ہیں تو اللہ چاہیں گے تو کچھ کریں گے نا, ادروائز کیا کریں گے. اوکے, اب میں آپ کو کچھ شواہد بتاتا ہوں. ایریا 51 جو ہے, یہ غور سے دیکھیے گا ویڈیو. ایریا 51 یو ایس میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایلینز پہ اور یو ایف اوز پہ اور اسپیس شپ پہ. یہ سی آئی اے ایویٹر ہے کہ مین کائنڈ ول نیور بی ریڈی فار دس کائنڈ آف انفارمیشن. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایکسپوز کر دیں ایریا 51 میں کیا ہوتا ہے تو ہیومن بینگ اس کو ایبزارب نہیں کر سکیں گے. اوکے, اٹ موسٹ لائکلی سروز ٹو ڈیولپ ایکسپیریمنٹل ایئر کرافٹس اینڈ ادر سیکریٹو مشنس. لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یو ایف او ایک آئی تھی, وہ گری تھی, پھر اس میں سے ایلین تھا, اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں. بائی دا وے یہ پورا کنسیپٹ کیپٹن مارول ایک مووی ہے, اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہے, ایریا 51 کے حوالے سے. این ایلین اسپیس شپ ایلیجڈلی کریشڈ ان نیئر بائی روزویل میکسیکو, اور اس میں سے پھر ان کو ایک ایلین ملا تھا. یہ ریئل فوٹیج نہیں ہے, یہ میڈ اپ فوٹیج ہے. تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک تو عجیب و غریب جگہ دنیا پہ جو پائی جاتی ہے ایریا 51 ہے, جس کے بارے میں آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہت سے سی آئی اے آپریٹیوز کے بیانات ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اوکے, نیزکا لائنز. نیزکا لائنز اوپر سے اگر دیکھیں, ایروپلین ہے نا, دیکھیں اوپر سے اگر دیکھیں تو کچھ پیٹرنز نظر آتے ہیں. نیزکا ایکچولی یہ پیرو کے پاس, پیرو میں ایک قوم گزری تھی نیزکنز, انہوں نے یہ لائنز بنائی تھی. یا ایک اور تھیوری ہے کہ یہ کسی اور نے بنائی ہیں کیونکہ یہ بہت ایکوریٹ ہیں اور یہ میپس ہیں باقاعدہ. اب یہ اسپائڈر شیپ, یہ کانسٹیلیشن ہے, اسپائڈر شیپ کانسٹیلیشن. کانسٹیلیشن ہوتا ہے گروپ آف سٹارز, جیسے پائسز ہے, ٹورس ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیلیشنز ہیں ستاروں کی. اوپر سے دیکھیں تو یہ نیزکا لائن اس طرح نظر آتی ہیں, ان پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہے کہ ایلینز نے بنائے ہیں یا کسی اور نے آ کے یہاں پہ بنائے ہیں, کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس ایکوریسی سے بنایا جائے. یہ کراپ سرکلز ہیں, ان پہ بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, بہت فیمس ہوئے تھے. اس پہ مووی بنی ہوئی ہے سائنس, 2002 کی ایک مووی ہالی ووڈ کی آئی تھی سائنس. کراپ سرکلز کیا ہوتے ہیں؟ کراپ سرکلز ہوا یہ کہ اچانک کسانوں کے کھیتوں میں عجیب و غریب سٹرکچرز بننے لگ گئے. لیکن جب انہوں نے انہیں اوپر سے دیکھا تو وہ باقاعدہ ہمارا پورا سولر سسٹم, یہ سولر سسٹم ہے آپ کو پتا ہے, اسٹار از ان دی مڈل اور باقی 9 پلانٹس ہیں, اور یہ انٹرسٹیلر فارمیشنز ہیں, یہ باقاعدہ میپس ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں ان کوڈز کو کریک کرنے کے, انہوں نے, میں نے پورا آرٹیکلس پڑھے ہیں اس پہ, وہ ان کو کریکس کو کوڈ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہمیں ایلینز اپنی جگہ بتا رہے ہیں, میپس کے تھرو اپنے کوآرڈینیٹس بتا رہے ہیں. واللہ عالم ایسا ہے کہ نہیں ہے, لیکن یو کین ریڈ آن اٹ, ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. سائنس مووی کا نام تھا 2002 میں, جو کراپ سرکلز پہ بنی تھی. اوکے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراپ سرکلز ہیں. اور کراپ سرکل اس کو ڈیکوڈ کیا, جو ایک ان چیزوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اینکی آف دا انوناکی ہیز بین کمیونیکیٹنگ. میرے نزدیک اینکی جو ہے وہ شیاطین میں سے ہے, اوکے, کوئی بہت پاورفل جن ہے, یا اینکی کوڈ بھی ابلیس. ابلیس بھی تو بھیس بدل بدل کے دوسرے ریلیجنس کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے نا. اوکے, سو ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پورے کوآرڈینیٹس بتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس بائنری لینگویج کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں. اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹیوٹی ہویکن, دس از دا فرسٹ پیرامڈ ایور بلٹ آن ارتھ, میکسیکو میں ہے. پیرامڈس کا بڑا انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. اوکے, آپ لوگ اب غور سے میری بات سنیں گے. پیرامڈس کیوں دکھائے جاتے ہیں ہر مووی میں, پیرامڈ سے ہی دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ کیونکہ اینشینٹ ایجپشنس کے پاس جو نالج تھا وہ پیرامڈس کے تھرو ہی دروازہ کھولتے تھے, جو میں نے پڑھا ہے, اور میں آپ کو تھوڑے سے اس کے شواہد دیتا ہوں. اوکے, گیزا پیرامڈس, ویری انٹرسٹنگ, اسپوکی, ویری سیکریٹیو اور بہت عجیب کریشن ہے یہ. گیزا پیرامڈس کیا ہے, کس نے بنا دیے؟ بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کے سلیوز نے نہیں بنائے ہیں. یہ کب کا ڈیبنک ہو چکا ہے, اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ماڈرن آرکیولوجسٹ. ہمیں ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے ہنٹر مار مار کے اپنے سلیو سے بنوایا تھا. یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے, اور ماڈرن آرکیولوجسٹ جو ایکسپرٹ ہیں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں فرعون سے بہت پہلے کے ہیں. اوکے, اور پیرامڈس پکی بات ہے, ماڈرن آرکیولوجسٹ کہتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک ماڈرن آرکیولوجسٹ ایجپٹولوجی کے ماہر کا میں نام بتاؤں تو ہز نیم از ہینکاک, اس کے اینڈ میں آتا ہے, پیٹر ہینکاک ہے شاید.
اوکے آئی ول کنفرم اٹ, بٹ ہینکاک اس کے اینڈ میں آتا ہے, پروفیسر ہے وہ, اس کی آپ ڈاکیومنٹری دیکھ لیں, وہ یہ کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا انسانوں نے بنائے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس دور میں ایسی پریسائز ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. پریسائز ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ گیزا پیرامڈس, یہ 1 2 3 4 5 6 سب سے جو بڑا ہے جس کو گیزا پیرامڈ کہتے ہیں, وہ اس کے پتھر, ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ٹن کا ہے, اوکے آپ کو پتا ہوگا. ان پتھروں کو کیسے اٹھایا گیا پہلی بات, دوسرا ان کو جوڑا کیسے گیا, اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں انٹر ہو سکتا ان پتھروں کے درمیان. پتا آپ کو اتنی پریسیجن ہے, لیزر ٹیکنالوجی والی پریسیجن ہے جو اس دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی. ہاؤ کم سچ اے پریسیجن, اے ٹی ایم کارڈ بھی انٹر نہیں ہو سکتا دو پتھروں کے درمیان. اوکے ان چیزوں کو دیکھ کے بہت سے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں. دوسرا کاپر وائرنگ ہوئی ہے پوری گیزا پیرامڈس کے اندر, کاپر وائرنگ اس دور میں, یہ آپ جا کے لکھیں یوٹیوب پہ گیزا پیرامڈ کاپر وائرنگ, اوکے پوری اس پہ ڈاکیومنٹری ہے. لک ایٹ دس, اس کا یہاں پہ نام ہے گراہم ہینکاک. یس اوکے, ہاؤ ڈو یو تھنک دا پیرامڈس ور بلٹ؟ گراہم ہینکاک, یہ کلپ آپ نے ضرور دیکھنا. The Great Pyramid of Giza can collect and concentrate electromagnetic energy in its chamber and in all its bases, scientists have discovered. پیرامڈ جو ہے یہ بہت زبردست اسٹرکچر ہے جو تمام ایریا کی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرتے ہیں, ایک جگہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور پورٹلز جو ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں. وارم ہولز الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں, یہ میں آپ کو فزکس بتا رہا ہوں. اوکے کائنات 4 انرجیز پہ چل رہی ہے, گریویٹیشنل انرجی, میگنیٹک انرجی, آپ کی یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی, اور تیسری ویک فورس ہے جو نیوکلیئر فورسز ہوتی ہیں, اوکے جس کو ویک فورس کہا جاتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہارنس کرتے ہیں پیرامڈز, اور ان میں کاپر وائرنگ باقاعدہ ہوئی ہے, وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اندر کیا اسٹرکچر ہے. یہ اسٹرکچر کا پتہ آپ کو, سفنکس ہے نا, یہ شیر کا جو ہے وہ پورا دھڑ اور انسان کا منہ, اس کو سفنکس کہتے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات سنیں, یہ گیزا پیرامڈس کے اندر سے کی نکلی ہے ایجپشین آنکھ, اس کو کہتے ہیں, کاپر کی بنی ہوئی ہے, اس میں پوری کاپر وائرنگ ہوئی ہوئی ہے. اور نکولا ٹیسلا کا جو پورا کا پورا, یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں, نکولا ٹیسلا نے جو آسیلیٹر بنایا تھا, الیکٹرک آسیلیٹر, وہ ایگزیکٹلی ایجپشین آنکھ کی شیپ کا ہے. اوکے تو ایجپشین آنکھ ایکچولی وہ کی ہے جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرے گی, جیسے نکولا ٹیسلا نے ہارنس کیا تھا اے سی جنریٹر بناتے ہوئے. اوکے سفنکس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اور اسپوکیلی یہ پروون بات ہے, یہ بات پروون ہے سائنٹیفکلی, کہ دا گیزا پیرامڈس الائن پرفیکٹلی ود دا اسٹارز آف اوریونز بیلٹ. گراہم ہینکاک کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ فرعون کے جو وہ جاہل ان پڑھ گوار جو اس کے سلیوز تھے, سم ہاؤ ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم نے پیرامڈ ایگزیکٹ وہاں بنانے ہیں جو پوائنٹ کرتا ہے ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف. آپ کو پتا ہے گیزا پیرامڈ ایگزیکٹ ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے جارڈن میکسویل, وہ یہ کہتا ہے کہ ایکچولی یہ جس نے بھی بنائے ہیں, واللہ عالم کس نے بنائے ہیں, لیکن اس بندے کو یا اس مخلوق کو کائنات کا اتنا علم تھا کہ اس نے اوریون بیلٹ کی طرف اسے الائن کرایا. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سفنکس ہے, یہ سفنکس یہ کس طرف الائن کر رہا ہے, ذرا پکچر غور سے دیکھ لیں. لک ایٹ دس, دس از دا سفنکس. سفنکس ایگزیکٹلی لیو بیلٹ کی طرف الائنڈ ہے. سفنکس کا جو چہرہ ہے, لیو سمجھتے ہیں نا سٹارز کی کانسٹیلیشن ہے, لیو بیلٹ جو اوپر آسمان میں ہے, سفنکس کا منہ ایگزیکٹ لیو کی طرف ہے, لیو کانسٹیلیشن. مجھے بتائیں کہ فرعون کے ان کو کیسے بات پتہ لگی کہ اس کو ہم نے وہاں بٹھانا ہے جہاں پہ لیو کانسٹیلیشن ہے. اوکے یہ کانسٹیلیشنز کی طرف چیزیں کیوں ہوتی ہیں, دروازے کھولنے کے لیے ایک اور نالج ہے. لک ایٹ دس, گیزا پیرامڈ کہاں پہ الائنڈ ہے, اوریون بیلٹ جو کہ پیرامڈ شیپ ہے, یہ دیکھ لیں اوریون بیلٹ کے پیرامڈز بنے ہوئے, ایگزیکٹ اتنے پیرامڈز ہیں اوریون بیلٹ میں جتنے پیرامڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہاؤ کم, ان لوگوں کو نالج کیسے آیا کہ ہم نے انہیں یہاں الائن کرنا ہے, سفنکس کو ہم نے وہاں پہ الائن کرنا ہے. تو کوئی بات تو ہے کہ بہت عجیب و غریب اسٹرکچر ہے. اوکے گیزا پیرامڈس, اس پہ مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. لک ایٹ دس, لیو کی طرف ایگزیکٹ فیس کر رہا ہے, لیو کی طرف. اوکے دس سفنکس اسٹرکچر. ایک خاص دن ہوتا ہے جب وہ ستارے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور یہ باقاعدہ موویز میں کنسیپٹ ہے کہ خاص ڈیٹ ہے, مون لائٹ ہوگی, سٹارز نکلے ہوں گے, اس ڈیٹ کو دروازہ کھلے گا. لارڈ آف دا رنگز میں بھی یہ کنسیپٹ ہے. اوکے مون لائٹ پڑے گی, سٹارز ہوں گے الائنڈ, یہ ہے سارا کا سارا معاملہ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیرامڈس
अंडर द सी भी हैं, ओके, यू कैन सी ऑन दी स्लाइड्स। अटलांटिक ओशन में पिरामिड्स पाए गए, बहुत से पिरामिड्स दुनिया में हैं। क्यों बनाते थे वो पिरामिड्स? ओके, एनर्जी हार्नेस करने के लिए। डॉक्टर रे ब्राउन ने बरमूदा ट्रायंगल के नीचे जाके क्रिस्टल पिरामिड देखा था। वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका था, ये वैसे ही एक सिमुलेशन है, रियल पिक्चर नहीं है, लेकिन उसने गवाही दी। और मैं इसकी गवाही को इसलिए मानता हूँ कि इसका प्रूफ कोई नहीं है बाय द वे, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, लेकिन आपको इसका बयान मिल जाएगा डॉक्टर रे ब्राउन का कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे पिरामिड्स हैं। तो मेरी ये थ्योरी है कि बरमूदा ट्रायंगल वार्म होल्स हैं, ओके, वो वार्म होल्स खुलते हैं तभी हर चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। बल्कि आइजनहोवर प्रेसिडेंट, उसकी वाइफ ने पूरी बुक लिख दी थी कि हम एलियन से मिल के आए हैं। उसने पूरी बुक लिखी, उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, मजाक उड़ा ज़ाहिर। आइजनहोवर प्रेसिडेंट था 50s में। उसकी वाइफ ने यहाँ तक एक बात लिखी कि हम उन पायलट से भी मिल के आए हैं जो 1940s में जंगे अजीम जो थी दोम, उसमें गुम हो गए थे बरमूदा ट्रायंगल में 8 एरोप्लेन्स। अचानक पता नहीं कोई ग्लिच हुआ और वो गायब हो गए। तो शी सेड हम उनसे भी मिल के आए हैं उस डायमेंशन में। वो कहीं और चले गए, अब वो वहीं फिर रहे हैं। अब आ जाए, लेट्स से 300 साल बाद आ जाएं, उनके लिए घंटा पौना घंटा गुजरा होगा, लेकिन जब वो आके देखेंगे 300-400 साल गुजर चुके होंगे। ये मैं एक वैसी आपको थ्योरी बता रहा हूँ। हो सकता है बरमूदा ट्रायंगल वार्म होल हो, ओके, मेरी थ्योरी है, बिकॉज पिरामिड्स का रोल बहुत ज़रूरी है डोर्स खोलने के लिए। नेक्स्ट, दिस इज वीडियो ऑफ BBC, ओके, यू कैन सी BBC का लोगो है। इस वीडियो में नेवी के पायलट्स एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, इधर गौर कीजिएगा। दिस इज दैट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि अगेंस्ट द विंड जा रहा है और बहुत जल्दी पलटी खाएगा और वापस चला जाएगा, ओके। लुक, द विंड्स 120 नॉट एट दैट थिंग। तो ये BBC की फुटेज है UFO के बारे में, रियल UFO। UFO सिंपली मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं गोल हो, कुछ भी हो सकता है। इससे भी अगर हैरान कुन वीडियो देखनी है तो ये जरा आप देखिए, जेरूसलम डोम ऑफ द रॉक, ओके, लुक एट दिस। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डोम ऑफ द रॉक तक आता है और किस स्पीड से ऊपर जाएगा। लुक, दिस इज अ वेरी वायरल वीडियो, हमने नहीं देखी, बड़ी हैरानगी की बात है, मैंने तो खैर पहले की देखी हुई है। सो अभी ये मैंने सिर्फ 2 वीडियोस दिखाई हैं, इस तरह आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की, जो बहुत हैरान कुन तरीके से आसमान में तैर भी रहे हैं, अगेंस्ट द विंड भी जा रहे हैं। और जिस तरह इसने पलटी खाई है डोम ऑफ द रॉक के ऊपर से, डोम ऑफ द रॉक तो कंफर्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मिराज पे गए, ओके, वहाँ से ऊपर गए ना बुराक पे बैठ के। तो ये तो मैं आपको पक्की बात बता दूं कि एक दरवाज़ा दुनिया में वहाँ से खुलता है, ये अल्लाह के दरवाजे हैं, इसमें कोई वो बिदत वाली बात नहीं है या कोई तावील वाली बात नहीं है, दरवाजे अल्लाह के हैं, अल्लाह जहाँ से चाहे खोल दे। लेकिन शयातीन और ये लोग खोलने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो एक टेम्पर है नॉलेज में। लुक एट दिस, मैंने आपको कहा था मैं आपको केव्स की पेंटिंग्स दिखाऊंगा। ये पेंटिंग्स आपके सामने हैं, ये कार्विंग्स हैं एक्चुअली, पेंटिंग्स नहीं है। इजिप्ट के केव में व्हाट इज दिस, ये क्या है जी? हेलीकॉप्टर। ये क्या है? बोट। ओके, लुक एट दिस, सम सॉर्ट ऑफ सबमरीन। उन लोगों को ये हेलीकॉप्टर और बोट और ये सबमरीन, ये आप सर्च कर लें गूगल पे जाके, हज़ारों साल पुरानी कार्विंग्स हैं, किसी ने की नहीं है, ओके, हज़ारों साल पुरानी कार्विंग्स हैं। ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। अब मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ, आप सब गौर से देखिएगा, ओके, लेट्स लुक एट इट। जी, अब समझ आई कुछ? ये चेहरा है, नजर आ रहा है आपको? एंड व्हाट इज दिस पर्सन ड्राइविंग? ये बाय द वे मायंस का नाम आपने सुना है? मायन एक कौम गुजरी थी, बहुत तबाह कुन कौम, पीरू में, जिनके पिरामिड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, अभी तक उनकी पेंटिंग्स हैं, कार्विंग्स हैं। ये एक मायन किंग था, उसके ताबूत के ऊपर ये पेंटिंग है, ये कार्विंग है। मैं बार बार पेंटिंग कह जाता हूँ, कार्विंग है, ओके। मैं आपको ओरिजिनल भी दिखाता हूँ। दिस इज अ पर्सन सिटिंग एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्पेसशिप, जिसको मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने बार बार दोबारा बना के दिखाया। लेट्स सी, लुक एट दिस। ये है वो ओरिजिनल कार्विंग, ओके, जो उसके ताबूत के ऊपर है। ये ओरिजिनल कार्विंग है और नीचे उन्होंने विजुअलाइज करने की कोशिश की है मॉडर्न साइंटिस्ट ने कि मे बी इट वाज अ डिवाइस लाइक दिस, जिससे वो स्पेस ट्रैवल करते थे।
اب انہوں نے کیوں کہا اسپیس ٹریول کرتے تھے؟ کیونکہ اس کارونگ کے نیچے پوری پوئم لکھی ہوئی ہے کہ یہ کنگ اسپیس ٹریول کرتا تھا. اوکے, اور یہ چیز بنی ہوئی ہے. اس پہ آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مائنس کے حوالے سے. لک ایٹ دس اگین, دس از دا ون. اور یہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کی, ویژولائز کرنے کی. ہو سکتا ہے جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ ہزاروں سال پہلے پہنچ چکی ہو, اسپیس شپس, ہیلی کاپٹرز, بوٹس, سب میرینز, یہ سب بنا رہی ہو, اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھ لی اور یہاں آ کے ڈرائنگس بنائی ہوں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اوکے, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. دس از, یہ ایک مجسمہ ہے, فرعون تھا ایک خاص فرعون. اس کے بارے میں جو بایوگرافی ہے اس کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیس ٹریول کرتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیکو کے ایک کیو میں ڈرائنگز ہیں. اوکے, دیز آر بیسکلی ڈرائنگز, پتھر سے کی, جس سے بھی کی, جس میں یہ عجیب و غریب شکل کے انسان دکھائے ہوئے, ایلین لائک. یہ ایک ایجپٹ سے کوائن ملا ہے, بہت پرانا, 1000 of years old, اینڈ یو کین سی آن دا کوائن کہ شکل ایلین کی ہے. دس از اے یو ایف او, اور یو ایف او کی طرف کیا ہے؟ تیر. اوکے, تیر مارے جا رہے ہیں یو ایف او کو. یہ بھی ایک کوائن ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے پرانے دور میں کبھی ایلینز آئے ہوں اور ان کو تیروں سے مارا ہو, کوئی جنگ ہوئی ہو, واللہ عالم. دس اگین از اے یو ایف او, اور یہ یو ایف او میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ایسٹروناٹ بیٹھا ہوا ہے. اوکے, یہ سارے کے سارے چیزیں پروون ہیں, بی بی سی سے اٹھائی ہیں میں نے. اوکے, کسی عام ویب سائٹ سے نہیں اٹھائی ہیں, اور یہ 1000 of years old carvings ہیں, کوائنز ہیں وغیرہ وغیرہ. دین دس از ون ویڈیو, یہ ویڈیو ذرا پلے کیجیے گا. اوکے, لک ایٹ دس. یہ میکسیکو کے کیو سے کچھ چیزیں ملی ہیں. اوکے, یہ تو انسان کا ڈھانچہ آبویسلی, لیکن اس کے ساتھ یہ پینٹنگ ذرا دیکھیں آپ, یہ والی. لک ایٹ دیز پینٹنگس. یہ انہوں نے اس طرح کے انسان بنائے ہیں, واللہ عالم انسان ہیں کیا ہیں, بٹ دیز پینٹنگ, یہ دیکھیں کھوپڑی چیک کریں. اور انڈیانا جونز اگر کسی نے دیکھی ہے, اس میں اس پینٹنگ کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے کہ یہ کون تھے. یہ ایلینز دکھائے انڈیانا جونز میں. اوکے, اس کا سین شاید آگے آ جائے, بٹ اینی وے. اوکے, یہ پوری ویڈیو ہے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس, ہاؤ دے آر ایکچولی کرپٹنگ آر عقیداز. ہو از دس؟ کیپٹن مارول. اوکے, کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ دنیا پہ حملہ کر کے دکھاؤ. کس کو؟ اس کو, یہ جو بھی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینڈ شی از اسٹینڈنگ لائک اے گارڈین. اوکے, گارڈین اینجل. اور یہ کہتا ہے کہ اب واپس ہی جانا چاہیے اور جمپ پوائنٹ کی طرف واپس چلو. تو یہ جمپ پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. جمپ پوائنٹ سے مراد ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے دوسری ڈائمینشن میں انٹر ہو جاتے ہیں. لک, جمپ پوائنٹ میں گئے اور غائب ہو گئے, یعنی دوسری گیلیکسی میں چلے گئے. Now ایوری چائلڈ جو بھی ان موویز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ فیسینیٹنگ موویز ہیں, بہت زبردست سٹوری بنا دی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ عقیدے پہ کیا حملہ ہے. حملہ سمپلی یہ کہ دنیا کو امریکہ نے بچانا ہے. کیپٹن امریکہ گوری چمڑی ہے نا, عربی تو ہے نہیں. دنیا تو امام مہدی نے بچانا ہے, حضرت عیسیٰ نے آ کے بچانا ہے, لیکن ظاہر ہے کیپٹن امریکہ بچائے گا, ونڈر وومن بچائے گی آ کے. اوکے, اسپائڈر مین از دا سیویئر, آئرن مین از دا سیویئر. گاڈ دور دور تک نہیں ہے. آج تک کسی سپر ہیرو نے دعا تو کی نہیں ہاتھ اٹھا کے, اللہ کا تو پکارا نہیں, گاڈ کو تو پکارا نہیں. اور پھر کیپٹن مارول از دا گارڈین, حالانکہ گارڈین تو اینجلز ہیں. اوکے, تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور پھر ہم غصے ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کوئی بتاتا ہے ہم غصے ہو جاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری, یہ بھی کوئی بات ہے, یہ ایسے ویسے. بٹ جس پلاننگ سے وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اگر میں اس پہ پورا 10 گھنٹے کی ٹاک دوں جسٹ ٹو اوپن یور آئیز کہ اس وقت کس زبردست پلاننگ سے ہماری یوتھ پہ حملہ ہے. اور یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ اصل سازش ہے. یہودی سازش تو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, یہ اصل سازش ہے. اٹ از اپون ہول آف ہیومینٹی, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں انسانوں کو تباہ کر کے رہوں گا. تو اس وقت ابلیس جو ہے فارغ نہیں بیٹھا ہوا. اوکے, سو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا الحمدللہ, وار آف دی ورلڈس. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موویز کیوں بن رہی ان تھیمز پہ, کیوں ایونجرز بن رہی, کیوں وہ دکھا رہے ہیں دو ورلڈس کی, دو ڈائمینشنز کی فائٹ ہو رہی ہے آپس میں, کیوں وہ دکھا رہے ہیں تھور اوپر سے آ رہا ہے, آ کے ہیلپ کر رہا ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ مل گیا, گارڈینز آف دا گیلیکسیز ہیں. یہ ساری ریئل چیزیں ہیں جو احادیث میں مینشنڈ ہے, قرب قیامت کے سائنز مینشنڈ ہے, کیسے فائٹ ہوگی, کون سیویئرز ہوں گے, کیا کرنا ہے اس دور میں, کیسے فتنے سے بچنا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں, بٹ یہ اس لیے دکھا رہے ہیں ٹو ہیو آر فرم بلیف, توکل ان امریکہ,
ٹھیک ہے, امیرکا ایز لانگ ایز یو ایس از دیئر وی آر سیف. سو وار آف دا ورلڈز ہو گئی, ورلڈز کے آپس میں وار. ذوالقرنین 3 جگہ گئے, ایک جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا, وہاں پہ ان کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی. دوسرا ایک ایسی قوم کی طرف جس کو سن کے خلاف اللہ نے شیلٹر نہیں دیا تھا. سورہ کہف یاد ہے نا آپ کو, حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا تھا وہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی تھی. اس طرح نہیں ہے کہ جیسے گاؤں میں جائیں دھوپ بڑی نکلی ہے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ تھوڑا سا دھوتی اوپر کر کے پانی میں ٹانگیں ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں, اندر چلی جاتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں پانی کے اندر, اور جب سورج غروب ہوتا تھا باہر آتی تھی. ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس قوم نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ڈھانچے پڑے ہوئے, سورج سے نہیں بچ سکے, سورج نے ان کے ڈھانچے بنا دیے. دنیا میں کون سا سورج ڈھانچے بناتا ہے؟ اوکے, یہ ساری باتیں حدیث میں مینشنڈ ہیں, قرآن کی سورج ہیں, قرآن میں واقعات مینشنڈ ہیں. میں اس کا فرم بلیور ہوں, لیکن یہ قرآن حدیث نہیں ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو حتمی نہیں ماننا آپ نے. یہ میں آپ کو صرف ایک سوچ دے رہا ہوں کہ مسلمان کو سوچنا چاہیے. اوکے, اور اس سے میرے نزدیک اس سے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے, یہ میرا ویو ہے. تو ذوالقرنین میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹر ڈائمینشنل ٹریول انہوں نے کیا ہے, اور وہ جس قوم سے جا کے ملے ہیں وہ قوم کوئی اور مخلوق تھی. اور پھر جس طرح یاجوج ماجوج کو تیسری جگہ انہوں نے جا کے بند کیا ہے کاپر اور آئرن کے مکسچر سے, کیونکہ کاپر اور آئرن ہر فزکس کے بندے کو پتہ ہے, ٹرانسفارمر میں آئرن کور ہوتا ہے اور کاپر وائرنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کون سی انرجی پیدا ہوتی ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک انرجی, اسی سے الیکٹریسٹی آتی ہے نا ہم تک. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ کاپر اور آئرن کو جب برن کیا جائے تو کاپر آکسائڈ بنتی ہے, جس کی ایک بہت زبردست لیئر ہوتی ہے جو پورٹلز کو بند کرتی ہے, الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو جا کے بند کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک اور ڈائمینشن میں یاجوج ماجوج کو بند کر دیا, اسی لیے وہ نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی نے, آپ کو پتا ہے, وہ دیوار دیکھی ہے یاجوج ماجوج کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہتے کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کیسی تھی؟ انہوں نے کہا جیسے زیبرا کے سٹرائپس نہیں ہوتے وائٹ اور گرے, اس طرح سٹرائپس تھے, ڈارک ریڈ اور میرون ٹائپ سٹرائپس تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس یو ہیو سین اٹ, تو نے وہ دیکھی ہے. پھر ایک کیلف تھے, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, کسی اور تفسیر میں نہیں. ان کیلف کا نام میرے ذہن سے کیلف واقل غالباً. ان کی فوج 2 سال دیوار کو ڈھونڈتی رہی اور آخرکار وہاں پہنچ گئی. اور پھر انہوں نے بھی آ کے اسی طرح ایکسپلین کیا اس کے سٹرائپس ہیں, اور اگلی بات کیا زبردست ایکسپلین کی کہ ابھی تک وہاں را مٹیریل موجود ہے اور پہرا دار موجود ہے جو را مٹیریل کا پہرا دے رہے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ٹائم لیسنس کا زون ہے, یا وہ ایک اور زون ہے جہاں پہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ پہرا دار ویسے کے ویسے موجود ہیں, وہاں پہ را مٹیریل ویسے کا ویسا موجود ہے, فریش موجود ہے. اوکے, یہ ساری میری تھیوریز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے بہت ایڈوانس باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری وہاں تھنکنگ نہیں جا رہی ہے. اوکے, ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن انسان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور انسان کو سیف اوپینین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا میں قائل ہوں. یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ کی کیوریوسٹی کے لیے بتائی ہیں کہ لک ایٹ دا قرآن, قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے اگر ہم غور کریں.